بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ عالمی سیاسی منظرنامہ کیا ہے، اقتصادی منظرنامہ کیا ہے، اور پھر سیاست کے معیشت پر اثرات اور معیشت کے سیاست پر اثرات، اور اس کے ساتھ ہی جو کرونا پینڈیمک ہوا اس کے بھی اثرات ساری دنیا پر سیاسی اور معاشی پڑے ہیں، اور ابھی تک ان اثرات میں سے دنیا گزر رہی ہے۔ ایک اکنامک ریسیشن ہے جو کہ ورلڈ اوور ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثر وہ ممالک ہیں جہاں گڈ گورننس نہیں ہے، جہاں اقتدار کی کشمکشیں عروج پر ہیں، تو وہ اقتصادی طور پر ساری دنیا میں زیادہ مسائل سے دوچار ہیں، جن میں پاکستان بھی سر اول ممالک میں شامل ہے۔ اس کے بعد زیادہ تر ممالک کا تعلق افریقہ سے ہے اور دوسرے نمبر پر لیٹن امریکہ سے ہے۔ ہم اس پر ایک نظر دوڑائیں گے کہ دنیا کی یہ جو پولیٹیکو اکنامک ڈائنامزم ہے یہ کیا ہے۔ تو پہلے آپ دیکھیں کہ موجودہ حالات میں تبدیلی جو ہے واقع ہوئی ہے اقتصادی اور سیاسی عالمی سطح پر، اس میں دو چیزیں زیادہ کار فرما ہوئی ہیں یا فیکٹرز سمجھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو کرونا پینڈیمک جس نے دنیا کی اقتصادیات کو ہلا کر رکھ دیا، اور دوسرا اس کے بعد یوکرین پر جب روسی حملہ ہوا اور اس نے یورپ کی اقتصادیات کو ہلایا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اثرات ساری دنیا پر پڑے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور چین کی جو سرد جنگ ہے، جسے ہم اس وقت کی کولڈ وار کہتے ہیں، جو کسی وقت میں امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تھی، اب وہ اپنے پورے زور و شور سے امریکہ اور چین کے درمیان جاری و ساری ہے۔ اگرچہ روس کے ساتھ ہے، لیکن روس عالمی سطح پر اتنا طاقتور ملک نہیں ہے، سوائے ڈیفینسو کیپیبلٹی کے اقتصادی طور پر وہ ایک بڑی پاور نہیں ہے۔ لیکن چین جو ہے وہ اقتصادی طور پر تو آلموسٹ ایٹ پار آف امریکہ ہو گئی ہے، لیکن دفاعی طور پر ابھی وہ ڈیولپمنٹل سٹیجز پر ہے۔ تو وہ اتنی بڑی طاقت بن رہا ہے کہ اس کو اب انڈسپیوٹڈلی کہا جاتا ہے کہ دیٹ از اے گریٹ چیلنج ٹو دا امریکن ہیجمنی۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا بائی پولیرٹی کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ ویسٹرن جو ہیجمنی تھی وہ دم توڑتی نظر آ رہی ہے، اور مستقبل میں یوں لگ رہا ہے کہ سیاست اور اقتصادیات کی جو طاقت کا پینڈولم تھا وہ کچھ ایسٹ کی طرف موو کر رہا ہے، ٹورڈز چائنا۔ اور پھر انڈیا بھی ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس سے بھی ہم نظریں نہیں چرا سکتے۔ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ بات پچھلے سال سپٹمبر میں فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کے الفاظ تھے کہ ویسٹرن ہیجمنی از اینڈنگ ناؤ۔ تو یہ حقائق ہیں، کیونکہ نہ یو کے اتنی بڑی پاور رہا، نہ فرانس اتنی بڑی پاور ہے، اور نہ ہی یورپین یونین مشترکہ طور پر ایک بڑا کوئی چیلنج ہے دنیا کے لیے۔ تو اب وہ چیلنج جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کے مقابلے میں وہ صرف چائنا ہی ہے۔ باقی آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکن بلاک کے کنٹریز تھے وہ اب تھوڑی انڈیپینڈنس کا اظہار کر رہے ہیں، ساورن ویوز رکھنے کے اشارے دے رہے ہیں۔ میرا اشارہ ہے سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف۔ یہ بات آپ کو بہتر طور پر سمجھ یوں آئے گی کہ جب آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے سعودی عرب کا وزٹ کیا اور اس کو کہا کہ آپ تیل کی پیداوار کو بڑھائیں تاکہ دنیا میں تیل کی قیمتیں کم ہوں، اور کم تیل کی قیمتوں کا اثر رشیا کی اکانومی پر پڑے، اس کی اکانومی نیچے جائے، چونکہ وہ ان کی جنگ جو ہے رشیا کے ساتھ یوکرین میں ہو رہی تھی along with its western allies۔ تو اس کو کمزور کرنے کے لیے جب ریکویسٹ کی گئی سعودی عربیہ کو، تو سعودی عربیہ نے پہلی دفعہ انکار کیا۔ اسی طرح یو اے ای نے بھی اپنی انڈیپینڈنس کا اظہار کیا۔ تو یہ وہ ایک نیا ڈائنامزم ہے کہ erstwhile جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے الائز ہیں، دے ہیو اسٹارٹڈ بیکمنگ
انڈیپینڈنٹ ٹو سم ایکسٹینٹ۔ دوسرا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہے کہ انڈیا میں ایکسٹریمزم بڑھا ہے۔ پرائم منسٹر مودی کے دور میں مائنارٹیز کے حوالے سے ان کا جو رویہ ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے۔ اگرچہ وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو رویہ مائنارٹیز کی طرف ہے وہ ڈیموکریٹک اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اعتراض والا پوائنٹ دنیا میں سمجھا گیا ہے، اور اس کی ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہندو ووٹ کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ اور بھی ہوتی ہے کہ اس کو سپورٹ کس چیز کی ہے۔ انڈیا ایک پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک ایڈوانٹیجیس پوزیشن پر ہے، وہ یہ اس کے امریکہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں ہے، اور روس کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روس کا وہ بہت بڑا ویپنز کا امپورٹر ہے اور اس سے تیل بھی امپورٹ کرتا ہے، اور وہ یہاں تک اس کے ساتھ اس کے فرینڈلی ریلیشنز ہیں کہ رشیا کے کہنے پر ہی جو انڈیا ہے اس کو ایس سی او کا ممبر بنایا گیا، اور اسی کے مقابلے میں چائنا نے پاکستان کو انوائٹ کیا اور ایس سی او کا ممبر بنایا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ کبھی نارمل ہوتے ہیں، کبھی کشیدہ ہوتے ہیں۔ آج کل ہمارے تعلقات کچھ بہتر نہیں ہیں، اور اکراس دا بارڈر ٹیررزم ایک دفعہ پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، اور اس کا خطے پر اور پاکستان پر ایک برا اثر پڑ رہا ہے۔ یہ کچھ ہماری پالیسی میں بھی تھوڑی سی جو شفٹ ہے آج کل امریکہ کی طرف، صاف ظاہر ہے کہ وہ شفٹ پھر ان لوگوں کو ناراض کرے گی جو کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات جن کے نہیں ہیں۔ تو اس بھی بیک گراؤنڈ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جو تحریک طالبان کا ایکٹیو ہونا، اس کا ہماری جو ٹلٹ ہے ٹورڈز ٹو سم ایکسٹینٹ ٹورڈز امریکہ، اس کے کیا اثرات ہیں۔ اب پاکستان میں تشویش یہ ہے کہ ہماری حالت کیسے بہتر ہوگی، ہم انٹرنیشنلی ایک ریسپیکٹیبل پوزیشن میں کیسے جائیں گے، ہماری اکانومی کیسے بہتر ہوگی۔ تو اس میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ سارے انٹلیکچوئل کا کنسنسس ہے کہ ہماری جو ابتدا ہوگی وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ لنکڈ ہے۔ جو ہی ہمارے ملک میں سیاسی استحکام آتا ہے، جو کہ اس وقت ہم شدید سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، کیونکہ جب یہ کریڈیبلٹی انٹرنیشنلی ختم ہو جاتی ہے کسی ملک کی، تو وہاں نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نہ اس کو اس طرح فریلی ہول ہارٹلی بیرونی مدد ملتی ہے یا لونز ملتے ہیں۔ تو پاکستان انفارچونیٹلی اس سچویشن میں سے گزر رہا ہے۔ تو لہٰذا جب تک ایک ایسی حکومت جو کہ عوام کی نمائندہ حکومت ہو اور 5 سال کے لیے قائم نہیں ہوتی، دنیا کی وہ کریڈیبلٹی ون کرنی ناممکنات میں سے ہے۔ باقی وہ ایک جو شفٹ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا، سعودی عربیہ، ایران، ترکی اور پاکستان، اگرچہ پاکستان کے وقتی طور پر تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہیں، لیکن ان ڈیپتھ اگر دیکھا جائے یا لانگ ٹرمز پر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ٹلٹ جو ہے فائنلی چائنا کی طرف ہی ہونا ہے۔ وہ ایک نیچرل الائی بنتا ہے۔ وقتی طور پر ہمارے ایک نارمل تعلقات ضرور امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ امریکہ دنیا کی بہت بڑی پاور ہے، اور اس کے ساتھ لنک اپ رکھنا، اچھے تعلقات استوار کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک کے ہی فائدے میں ہے۔ امریکہ کے ساتھ اینمٹی یا جنگ والی صورتحال کوئی اچھا آپشن نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایون چائنا یا انڈیا یہ آرچ اینیمی کنسیڈر ہوتے ہیں امریکہ کے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ تجارت انہی آرچ اینیمی کے ساتھ چائنا کی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑا امریکہ اور انڈیا ہی چائنا کی کنزیومر گڈس کے امپورٹرز ہیں،
اور سب سے زیادہ امریکہ کی کمپنیاں ہی اور یورپ کی کمپنیاں ہی چائنا میں وہاں کی اکانومی کو سنبھالے ہوئے ہیں یا اس کی پروڈکشن میں اضافہ کیے ہوئے ہیں۔ ایران صاف ظاہر ہے کہ اینٹی امریکہ ہے، تو اس کو ایس سی او کا ممبر بنا لیا گیا ہے، اور اسی طرح ٹرکی کا ٹلٹ بھی ایس سی او کی طرف ہے، چائنا کی طرف، اور پاکستان کا بھی جیسے میں نے کہا ان دا لانگ رن یہ چائنا کے ایمبٹ میں ہی اسے نے جانا ہے۔ تو یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے اس ریجن کا، یعنی یوں سمجھ لیں سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی اور پاکستان، اس کا جو ٹلٹ ہے آفٹر سم ٹائم آپ دیکھیں گے افغانستان کا بھی یہ جو اسٹریٹجک شفٹ ہے یہ ٹورڈز چائنا ہوگا، اور اس وقت چائنا دنیا کی ایک بہت بڑی امپورٹنٹ پولیٹیکل پاور بھی بن چکا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو امریکہ نے انڈیا سے کی، لیکن پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے دنیا میں، کوآرڈینیٹڈ ڈائیلاگ بنتا ہے۔ اس کی ڈائنامزم کیا ہے؟ یعنی کوآڈ میں شامل ہے امریکہ، انڈیا، آسٹریلیا اور جاپان۔ اب یہ چائنا کو کنٹین کرنے کے حوالے سے تھا، لیکن جب دیکھا کہ لداخ میں، یا یوں کہہ لیں کہ جو ایل اے سی ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، وہاں جب چکپلش ہوئی یا کچھ کہہ لیں ایک چھوٹے لیول پر ان میں کلیش ہوا، تو اس میں انڈین لاس ہوا، اور یہ چیز ظاہر ہوئی کہ انڈیا ابھی چائنا کو کمپیٹ کرنے میں ایز این انڈیویجول کنٹری کامیاب شاید نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو امریکہ کے ذہن میں تھا کہ انڈیا از سفیشینٹ ٹو کاؤنٹر چائنا، لیکن یہ جو ان کے کلیشز ہوتے ہیں اس سے وہ اندازہ لگاتا ہے کہ اکیلا انڈیا کافی نہیں ہے۔ تو یہ وہ اسٹریٹجک بیک گراؤنڈ ایک سچویشن تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو۔ تو لہذا پھر آسٹریلیا کو شامل کیا گیا اور جاپان کو شامل کیا، اسے کوآڈ کا نام دیا گیا۔ پھر اس کو بھی انسفیشینٹ سمجھا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں آکس۔ اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس، یونائٹڈ کنگڈم اور آسٹریلیا، یہ تینوں انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں۔ تو اس میں جو اور امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا جو کہ ڈیفینسو کیپیبلٹی میں اتنا زیادہ آگے نہیں ہے، اس کی ڈیفینسو کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے یو کے کو کہا گیا کہ نیوکلیر وار ہیڈ کیرنگ جو ہے سب میرینز کی ٹیکنالوجی اس کو دی جائے، اگرچہ دیٹ از اے لانگ ٹائم جب وہ بنے گی، لیکن the things have started۔ جہاں تک پاکستان اور انڈیا کا تعلق ہے، ہمارے ریلیشنز جو ہیں کشمیر کے پوائنٹ پر نارملائز ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ طرفین کے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے مائنڈ سیٹ کے اگینسٹ کوئی گورنمنٹ فیصلہ نہیں کر سکتی۔ تو لہذا یہ سلسلہ چلتا نظر آ رہا ہے، اور جنگ کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب دونوں ملک اٹامک پاورز بن گئے تو اس طرح کی جنگ پاسیبل نہیں ہے۔ تھریٹس انڈیا دے دیتا ہے بعض اوقات، لیکن اس سے بیونڈ وہ نہیں چل سکتا، نہ دنیا افورڈ کر سکتی ہے، نہ یہ دونوں ملک افورڈ کر سکتے ہیں۔ انڈیا کو صرف ایک ہی خطرہ رہتا ہے کہ پاکستان اور چائنا یہ اتنے قریب نہ ہو جائیں اور ان میں کوئی ایسا ڈیفنس پیکٹ نہ بن جائے کہ یہ پھر کشمیر پر مشترکہ طور پر اگر اٹیک کریں تو دین اٹ ول ناٹ بی پاسبل فار انڈیا ٹو کاؤنٹر اٹ۔ تو فیوچر میں اگر کوئی پاسبلٹی ہے، میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پاکستان اور چین جو ہے آئندہ کبھی یہ کوئی ڈیفنس پیکٹ میں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ چائنا کے کشمیر میں اسی طرح کنسرنز ہیں جس طرح کے پاکستان کے کشمیر میں انڈیا کے ساتھ کنسرنز اور رفٹس اور کلیشز ہیں، اور یہ جو چیز ہے قدر مشترک ان کو قریب لائے گی، اور وہ وقت ہوگا جب یہ ڈیفنس پیکٹ میں چلے گئے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو پائے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جس کو میں اسٹریٹجک شفٹ کے حوالے سے بات کی تھی، سعودی عربیہ، ایران، ٹرکی، پاکستان، یو اے ای،
تو اس کی جو چائنا کی طرف رجحان، تو وہ زیادہ مجھے تقویت ملی اس بات سے کہ جب شی جن پنگ نے ریسنٹلی سعودی عرب کا وزٹ کیا تو آپ دیکھیں فلائی پاسٹ ریسیپشن ملا۔ یہ ایک ایکسٹرا آرڈینری ریسیپشن ہوتا ہے۔ اگر آپ ذرا گہرائی میں جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کہ چائنا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں اور یو اے ای میں، بلکہ تمام ممالک میں ہو رہی ہے۔ یعنی ایران میں تو $400 بلین تک کی انویسٹمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں، حیران کن بات یہ ہے کہ عرب کنٹری جو ہیں ان کے تعلقات ایران سے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن یہ عرب کنٹریز اور ایران سب چائنا کے ساتھ بہت حد تک اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس میں کنیکٹڈ ہیں، اور اب دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو کلیش اور رفٹس تھیں وہ بھی وقت کے ساتھ کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیریا اور یمن میں جنگیں ہوئی ہیں یہ آخری جنگیں ہیں۔ اب اس خطے میں ایران اور سعودی عربیہ کی پراکسی وارز فیوچر میں مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ اپنی اکانومیز کی طرف توجہ کریں گے کیونکہ دے ہیو لاسٹ اے لاٹ آف دیئر پیٹرو ڈالرز۔ یہ چیزیں ایک لیسن بھی ہوتی ہیں، اقوام لڑتی ہیں اور پھر وہ سیکھتی ہیں، جس طرح یورپ نے سیکھا 2 بڑی جنگیں لڑنے کے بعد، اسی طرح عرب ورسز ایران یہ بھی سیکھیں گے۔ اب ان کی جنگوں میں کمی ہوگی۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا ایک سچویشن ہے، واٹ از دا بیسٹ اسٹریٹجی فار پاکستان؟ بیسٹ اسٹریٹجی ہمیشہ کہا گئی ہے کہ دیٹ از نان انٹرفیئرنس انٹو دا افیئرز آف افغانستان۔ اگر ہم دنیا کے کسی ملک کے ساتھ مل کر افغانستان کے خلاف کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کے ریپرکشنز وہی ہوں گے، ٹیررسٹ اٹیک کی شکل میں ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہو اور نان انٹرفیئرنس پر مبنی ہو۔ آخر میں ایک ہی بات کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، آپ کی ویلیو ہوتی ہے آپ کی اکانومی سے۔ اکانومی ٹھیک ہوتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے اور پراپر ڈائریکشن سے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے کہ ایسی ایک سٹیبل گورنمنٹ 5 سال کے لیے وہ جتنی جلدی ہو سکے پاکستان میں قائم ہونی چاہیے۔ اس سے دنیا بھی لنک اپ ہوگی، فیصلے کرے گی، معاہدے کرے گی اور انویسٹمنٹ کرے گی۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔